ذرا سوچئے، سمندر کی گہرائی میں ایک 30 ارب ڈالر کی مشین جو نہ صرف ایک ملک بلکہ پورے خطے کی تقدیر بدل رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی بہت بڑے انجینئرنگ پروجیکٹ کی، جس کے اثرات سرحدوں سے بہت دور تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ممکن کیسے ہوا؟ سمندر کے اندر ایک مشین پورے خطے کو کیسے بدل سکتی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ٹیکنیکل سولوشن وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی پیچیدہ جیوپولیٹیکل حقیقت بن گیا۔ اچھا، اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور اس مسئلے کو سمجھنا ہوگا جس کا اسرائیل کئی دہائیوں سے سامنا کر رہا تھا، اور وہ مسئلہ تھا توانائی کا، یعنی انرجی سیکیورٹی کا شدید بحران۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کئی دہائیوں تک اسرائیل کی تقریباً ساری توانائی باہر سے آتی تھی، یعنی درآمد شدہ کوئلے اور تیل پر انحصار تھا۔ اب ذرا سوچیں، ایک ملک کے پاور پلانٹس صرف ان جہازوں کے بھروسے چل رہے ہوں جو تیل اور کوئلہ لاتے ہوں۔ اگر کسی بھی وجہ سے، جیسے جنگ، کوئی پابندی یا سیاسی تنازع، یہ سپلائی لائن کٹ جائے تو ملک کے پاس بجلی پیدا کرنے کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچتا تھا۔ اور یہ کوئی خیالی خطرہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ آپ اس ٹائم لائن کو دیکھیں، 70 کی دہائی میں تیل کی پابندیاں لگیں، جس سے پتہ چلا کہ سپلائی کتنی آسانی سے روکی جا سکتی ہے۔ پھر 2000 کی دہائی میں مصر سے گیس آنی شروع ہوئی، لیکن 2011 کے بعد سینائی پائپ لائن پر بار بار حملوں نے وہ سپلائی بھی بند کر دی۔ تو ہر بار جب سپلائی کٹتی تھی، ملک کو واپس مہنگے اور آلودگی پھیلانے والے ایندھن پر جانا پڑتا تھا۔ یہ ایک مستقل بے یقینی کی کیفیت تھی۔ اور پھر سمندر کی گہرائیوں میں ایک ایسی دریافت ہوئی جس نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارا کھیل ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس کا نام تھا لیویتھن۔ تو یہ لیویتھن ہے کیا؟ یہ اصل میں قدرتی گیس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو 2010 میں دریافت ہوا۔ یہ ساحل سے تقریباً 80 میل دور اور 5000 فٹ گہرے پانی کے نیچے ہے۔ اب اس کی لوکیشن ہی دیکھ لیں، اتنی دور، اتنے گہرے پانی سے گیس نکالنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انجینئرنگ چیلنج تھا۔ اور یہاں گیس کتنی تھی؟ اندازہ لگایا گیا 22 ٹریلین کیوبک فٹ۔ یہ اتنی بڑی مقدار ہے کہ نہ صرف اسرائیل کی کئی دہائیوں کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، بلکہ اس کے بعد بھی ڈھیر ساری گیس بچ جانی تھی۔ لیکن ظاہر ہے، اتنے بڑے خزانے کو سمندر کی تہہ سے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑی سرمایہ کاری بھی چاہیے تھی، اور وہ رقم تھی تقریباً 30 ارب ڈالر۔ یہ لاگت ہی بتاتی ہے کہ یہ کتنا بڑا اور پیچیدہ منصوبہ تھا۔ تو یہ گیس سمندر کی تہہ سے ہمارے گھروں تک پہنچتی کیسے ہے؟ دیکھیں، یہ عمل بنیادی طور پر 4 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلے سمندر کی تہہ کے ہزاروں فٹ نیچے کنویں کھودے جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے خام گیس کو زیر آب پائپ لائنوں کے ذریعے ساحل کے قریب ایک بڑے پلیٹ فارم تک لایا جاتا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر گیس کو صاف کیا جاتا ہے اور آخر میں صاف گیس کو پائپ لائن کے ذریعے ملک کے نیشنل گرڈ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اور اس پروجیکٹ کے سائز کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس کے 24,500 ٹن وزنی اوپر والے حصے یعنی ٹاپ سائڈ کو جگہ پر رکھنے کے لیے دنیا کی سب سے طاقتور کرین شپس استعمال ہوئیں۔ یہ لفٹس اپنے آپ میں ایک ریکارڈ تھی۔ واقعی یہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ تو ٹھیک ہے، گیس نکلنا شروع ہو گئی۔ اب اس کا پہلا اور سب سے بڑا اثر کہاں ہوا؟ ملک کے اندر۔ اسرائیل نے توانائی میں خود کفیل ہونے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ لیویاتھن سے پہلے کی صورتحال کچھ ایسی تھی۔ ملک کی تقریباً 50% بجلی کوئلے سے بنتی تھی، جو نہ صرف مہنگا تھا بلکہ بہت آلودگی بھی پھیلاتا تھا۔ اور اب لیویتھن کے بعد کی تصویر دیکھیں، تبدیلی کتنی بڑی ہے نا؟ قدرتی گیس اب 70% بجلی پیدا کر رہی ہے اور کوئلے کا استعمال 20% سے بھی کم رہ گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ توانائی نہ صرف سستی اور صاف ہے بلکہ یہ ملک کی اپنی ہے۔ لیکن کہانی صرف بجلی گھروں تک محدود نہیں تھی۔ اس نئی انرجی سیکیورٹی اور معاشی اعتماد نے ملک میں تعمیرات کی ایک دوسری لہر شروع کر دی، یعنی ملک کے گیٹ ویز، اس کی بندرگاہوں اور ریلوے کو جدید بنانے کے لیے بڑے بڑے منصوبے شروع ہوئے۔ اس کی ایک مثال حیفا کی بندرگاہ ہے۔ پرانی بندرگاہ کی جگہ اب 1.5 ارب ڈالر کی لاگت سے ایک نیا مکمل طور پر آٹومیٹڈ ٹرمینل ہے جسے بے پورٹ کہتے ہیں، اور یہ اتنا جدید ہے کہ اب یہاں دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز بھی لنگر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور صرف بندرگاہیں نہیں، ریلوے کو بھی جدید بنایا گیا۔ تل ابیب اور یروشلم کے درمیان ایک نئی ہائی سپیڈ ریل لائن بچھائی گئی جس نے 1 گھنٹے سے زیادہ کے سفر کو صرف 30 منٹ کا کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ لمبی سرنگوں اور اونچے پلوں کے ذریعے۔ لیکن یہ نئے منصوبے اپنے ساتھ کچھ نئے مسائل بھی لائے، خاص طور پر بے پورٹ۔ چونکہ اس ٹرمینل کو چلانے کا ٹھیکہ ایک چینی کمپنی کے پاس تھا، اس لیے واشنگٹن میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔
अमेरिकी हुक्काम को डर था कि उनके जंगी जहाज़ों के इतने करीब एक चीनी ऑपरेटेड टर्मिनल को उनकी जासूसी या उनकी कम्युनिकेशन में मदाखलत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन अमरीकी खदशात को दूर करने के लिए इसराइल ने कई कदम उठाए। सबसे पहले तो मंसूबे के सिक्योरिटी जायजे करवाए गए, हसास इलाकों को इसराइली कंट्रोल में रखने के लिए कवानीन बनाए, और एक बहुत ही दिलचस्प कदम ये उठाया कि पुरानी हाइफा पोर्ट का कंट्रोल भारत के अडानी ग्रुप को दे दिया, जो अमेरिका का इत्तेहादी समझा जाता है। यूं एक तरह का तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की गई। तो अब तक हमने अंदरूनी तब्दीली की बात की, लेकिन लेवियाथन का असर सिर्फ मुल्क के अंदर तक महदूद नहीं रहा। इसने पूरे खित्ते में इसराइल का किरदार ही बदलना शुरू कर दिया। अब वो तवानाई खरीदने वाला मुल्क नहीं था, बल्कि एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा था। और इस नई हकीकत का सबूत ये बड़े बड़े मुआहिदे हैं। इसराइल ने अपने पड़ोसियों उर्दन और मिस्र के साथ अरबों डॉलर के तवील मुद्दती गैस एक्सपोर्ट के मुआहिदे किए। ये वो ममालिक हैं जिनके पास अपने वसाइल महदूद हैं, तो इन मुआहिदों ने उन्हें भी एनर्जी सिक्योरिटी फराहम की। लेकिन ये मुआहिदे ख़ास तौर पर अर्डन वाला सियासी तौर पर बहुत मुतनाज़ साबित हुआ। वहाँ सड़कों पर एहतजाज हुए और मुजाहिरीन ने इसे दुश्मन गैस का नाम दिया। उनका मौक़िफ़ था कि वो एक ऐसे मुल्क पर तवानाई के लिए इन्हिसार नहीं करना चाहते जिसे वो एक काबिज़ रियासत समझते हैं। मगर इस शदीद सियासी मुखालफत के बावजूद माशी हकीकत कुछ और थी। असल बात यह है कि इसराइली गैस जॉर्डन के लिए दूसरे तमाम ऑप्शंस के मुकाबले में बहुत सस्ती थी, इतनी सस्ती कि उससे उर्दन को हर साल करोड़ों डॉलर की बचत हो रही थी। तो आखिरकार मईशत सियासत पर गालिब आ गई। और ये कहानी सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक ही महदूद नहीं है। अब ये गैस यूरोप तक भी पहुंच रही है। कैसे? इजरायली गैस पाइपलाइन के जरिए मिस्र भेजी जाती है, वहां उसे ठंडा करके माए यानी एलएनजी में तब्दील किया जाता है, और फिर बड़े बड़े टैंकर्स उसे यूरोपीय बंदरगाहों तक पहुंचाते हैं। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब यूरोपीय यूनियन रूसी गैस पर अपना इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई मुल्क टेक्नोलॉजी की मदद से अपना एक बड़ा मसला हल करता है, तो वो कौन सी नई जियोपॉलिटिकल मुसावातें पैदा करता है? लेवियाथन का मंसूबा शुरू तो हुआ था एक टेक्निकल मसले यानी तवानाई की कमी को हल करने के लिए, लेकिन उसने ना सिर्फ मुल्क की मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला, बल्कि पूरे खित्ते में ताकत के तवाज़ुन और ताल्लुकात की एक नई बिसात बिछा दी।